اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 پارہ نمبر 12 کی آیت نمبر 27 کی ایک لفظ پر پوری گفتگو گزشتہ درس میں لفظ بشر، پوری آیت کا ترجمہ اور اس کا ڈیٹیل۔ اللہ سبحانہ جس بھی نبی کو یا رسول کو چنتا ہے تو اس میں قبلیت اور بعدیت کسی بھی طرح سے نقص کا شائبہ اور عنوان نہیں ہوتا۔ اب یہ بھاری اگر ہو گیا ہے تو اس کو آسان سے بتاؤں کہ جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پیدائش سے لے کر کے آخر تک اس کی زندگی کے کسی بھی حصے میں کوئی ایسا عمل، حرکت یا فعل ظاہر نہیں کرتا ہے جو قوم کے لیے، دوسروں کے لیے عیب ہو، باعث نفرت ہو۔ اسی سے یہ عقیدہ آپ کو مل گیا کہ اظہار الگ چیز ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر خدا کا چنندہ ہوتا ہے، پیدائشی طور پر۔ یہ بہت بڑی بات آپ اس کو سمجھیں۔ لوگ 40 سال کے بعد، 40 سال سے پہلے یہ سب جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بعد اور پہلے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، محمد نبی اور رسول ہیں۔ اب یہ جو رسول اور نبی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے وہ سلیکٹڈ ہیں، اور جب سلیکٹڈ ہیں تو ان کی پیدائش کا عنوان ہی سلیکشن پر ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا 40 سال سے پہلے اور اس طرح سے اسے بیان کرنا کہ جس میں مطلب ایک ایزی عنوان ہو، جیسے بول دیتے ہیں جب 40 سال کے بعد نبوت ملی، ایک کیسا جملہ ہے؟ نہیں، 40 سال کے بعد نبوت ملی کہ مطلب محنت کر رہے تھے محمد کہ پھر ملی؟ ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے، جیسے اللہ کا ہے، جیسے میں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کے بعد بعثت کا حکم ہوا، تو جسے اللہ چننا چاہتا ہے بلکہ چن لیتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ میں کسی رسول یا نبی بناؤں گا۔ یہ عقیدہ دھیان میں رکھیے کہ کبھی بھی 40 سال سے پہلے یا 40 سال کے بعد کا کہیں پر بھی عنوان آئے اس میں نقص کا پہلو نہ ہو، یہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں قبلیت کا بھی پہلو ہو تو کمال نظر آئے، اور بعدیت کا بھی، آفٹر بیفور دونوں بھی ہو تو سمجھیے کمال والے ہیں نبی۔ نبوت کمال کی چیز ہے۔ نبوت یہ کوئی کسبی یا محنتی چیز نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اللہ نبی بنا دے، ایسا نہیں ہے۔ نبی اللہ پیدا کرتا ہے۔ ولایت یہ محنت کی چیز ہو سکتی ہے، بلکہ بھی ہو سکتی ہے۔ ولایت محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے، تقوی، پرہیزگاری، تو آپ ولی بن سکتے ہیں، لیکن نبوت محنتی چیز نہیں ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ تو یہ نبوت اور رسالت کا مسئلہ ہمیشہ عقیدہ میں رکھیں
کہ کبھی بھی نبی کی بات آئے یا رسول کی بات آئے تو سمجھیے کہ یہ اللہ کے سلیکٹڈ ہیں، ہر طرح سے اللہ کے سلیکٹڈ ہیں، چنے ہوئے ہیں، ہر طرح سے چنے ہوئے ہیں. لہذا جسے نہیں چنا ہے وہ اس چنندہ کی جب بات کرے تو کمال نظریے میں ہو تو چن لیے جاؤ گے آپ اپنے لیول اور اسٹیٹس کے حساب سے. ہاں، اللہ سبحانہ فرماتا ہے عقیدے کی بات زیادہ ضروری ہے، اور اسی عقیدے کی گراوٹ نے آج ہمیں کردار و عمل کے پستی میں ڈال دیا ہے. پہلے آپ 40 سال پہلے اب اپنے دادا پردادا یا باپ کی بات اگر کریں، مار کھانے میں بھی مزہ آتا تھا. جب ابا یا دادا مارتے تھے تو مزہ آتا تھا، روتے تھے خوب. آج ذرا سی باپ بیٹے کو خالی بول دیتا ہے تو پتا نہیں کون سے ہوٹل میں جا کر کے بیٹھ جائے گا، وہ منہ پہ جواب دے دیتا ہے. آج کی اولاد ایسی ہے. استاذ اگر مار دے جو باپ سے زیادہ کا درجہ ہے تو آج تو قانون بنا دیا گیا ہے کہ استاذ کو جیل ڈال دینا کہتے ہیں. یہ کردار کی کمی ہے. میں 19واں پارے کا حافظ قرآن اس وقت تھا، حفظ کر رہا تھا. تو پڑھنے کا زمانہ ہے، قوالی وغیرہ کے دھن میں تھوڑی سی شرارت ہو گئی تو حضرت نے مجھے مارا. مارنے کے بعد اتنا مارا تھا کہ غصے میں چلا گیا گھر کو. والد صاحب نے جب سنا کہ مار کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں تو کھجور کی ڈنڈی، کچے کھجور ہوتے نا، موٹے کھجور بڑے موٹے سے نکال، اور ہمارے گھر کے سامنے ہی کھجور کا درخت تھا، کٹوائے اور 50 ڈنڈے مارے. آج تک پیٹ پر اس کا اثر ہے. اور بولے، پٹک دیے لے جا کر کے استاد کے سامنے اور بولے کہ آپ نے کم مارا تھا، میں مکمل مار کے لایا. اور آج صرف ذرا سی بات کہہ دے اولاد کو تو اولاد جواب دے دیتی ہے. تو کہاں سے دعا نکلے گی؟ کہاں سے نکلے گی؟ اس لیے آج عالموں کو بھی دیکھیے اتنی گہرائی علم نہیں ہے، وہ نورانی حقانی بس تقریریں اچھی کر لے رہے ہیں. بس آج کوئی بھی متن حدیث یا متن عبارت پڑھ کر کے بہت کم نظر آتے ہیں. تو عقیدہ بتا رہا ہوں کہ عقیدہ مین ہے. صحابہ کرام کو بھی عقیدہ ہی کی بنیاد پر افضلیت ملی ہے. عمل کا تو معاملہ ایسا ہے کہ اس عقیدے نے ایسا بنا دیا کہ اتنا خرچ کریں وہ اور آپ بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو آپ لیول میں نہیں ہو سکتے. کس نے ان کے کردار و عمل کے اسٹیٹس کو بڑھایا؟ عقیدے نے. آج آپ لوگ بھی حضرات ہیں کہ ابھی بھی بولتے ہیں بڑوں کی باتیں، ایسا بڑوں کے سامنے اس طرح کرتا کیا، اس طرح کرتا کیا، اس طرح ابھی بھی بہت بڑے کا لفظ بولتے ہیں. ہاں، بڑوں کے سامنے ایسا نہیں کرنا. لیکن کتنا بھی آج بولیے، کیونکہ آج لیٹسٹ ہے، بچے لیٹسٹ ہیں. فارم کی چیزیں کھا کر کے بس ختم. نہ جسم میں توانائی، نہ ایمان میں طاقت. 2-3 بچے ہو گئے کیا ختم. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ وادی غیر ذی ذرا میں کچھ نہیں رہتا تھا کھانے کا، پھر بھی اولاد پیدا کرتی تھی. بتائیے، کیونکہ ایمان اور عقیدہ گھٹ تھا. عمل میں کچھ بھی کمی بیشی ممکن ہے مگر عقیدہ میں گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے. اسی پر عمل بھی اپنے لیول میں آتا ہے. عقیدہ اگر صحیح ہے تو وہی بتا رہا تھا میں کہ جب بھی نبی کی بات آئے، آپ ڈسکس کریں گے کہ میری ماں کے قدم میں اللہ نے کئی کو جنت رکھا، کر سکتے ڈسکس؟ سوچیں آپ، ایک دم لو کوالٹی کی مثال ہے، نہیں کر سکتے. سوچیں جب عام ماں کے قدم میں جنت رکھا اور آپ ڈسکس نہیں کر رہے، اعتراض نہیں کر رہے، نبی کے سلیکشن پر کیسے اعتراض کر سکتے آپ؟ ولیوں کے عنوان میں کیسے اپن گشتنمائی کر سکتے؟ یہ بڑا لطیف
उन्वान था तो मैंने ध्यान रखा एकदम, जब बोलते ना तौबा तौबा नहीं करना, बड़ी बातें नहीं करना, इस तरह से। हाँ, तो अकीदे की जब भी बात आए तो उसमें कमाल का उन्वान हो, बिलखुसूस नबूवत और रिसालत के मामले में कहीं पर भी 40 साल के बाद या पहले का आए तो सबसे पहले याद रखिए जो नबी होता है वो पैदाइशी होता है, ये होने का उन्वान। अब उस नबी को अल्लाह अपनी तरबियत के बाद देखता है कि नहीं, अब कौम में इजहार का कॉन्सेप्ट होना चाहिए तो अल्लाह कर देता है, क्योंकि नबी आपकी वजह से नबी नहीं, खुदा की वजह से नबी है। अल्लाह ने तरबियत की है, अल्लाह तरबियत करना है तो अल्लाह जब चाहे, क्लियर बात है, सही है। आप पढ़ेंगे मेरे मदरसे में, मैं जब चाहूं मैं दस्तार दूंगा, आप जबरदस्ती दस्तार ले लेंगे, ये सनद दो कते कहां से होता जी। तो ये इलाही यूनिवर्सिटी का खूबसूरत उन्वान है नबूवत और रिसालत, इसलिए आप बस कबूल करना। तो बात बड़ी अहम है, खासतौर से अपने हैदराबाद वगैरह में पढ़े लिखे लोगों ने नबूवत से पहले खता मुमकिन है, नबूवत से पहले गुनाह मुमकिन है, ये कैसे जुमले बोल रहे हो यार। नबूवत जब मुंह में आ गई तो वजू करो इज्जत से, रिसालत जब बात आ गई तो हुस्न करो इज्जत की, खता का लफ्ज बोल रहे हो। उनसे जिसको निस्बत हो जाए ना वो मासूम बन जाते हैं, समझ रहे हैं ना, वो मासूम बन जाते हैं। फरिश्ते अफजल नहीं है मोहम्मद से, लेकिन मोहम्मद का सदका है कि मासूम है, क्या बात है, समझ रहे हैं आप। हाफिज इब्ने कसीर ने तो सारी अज़वाज मुतहरात को मासूम कह दिया है, हालांकि हमारा अकीदा है कि अंबिया और फरिश्तों के अलावा मासूम नहीं, महफूज अनिल खता का उन्वान है। लेकिन निसाउल नबी मासूमातुल लिहुर्मतिही, ये जुमले हैं हाफिज इब्ने कसीर कि नबियों की सारी बीवियां मासूम होती हैं, क्यों? हुर्मत नबूवत की वजह से, निस्बत मोहम्मदी की वजह से। और क्यों ना हो यार, सारी उम्मत के तमाम बावकार मोमिनीन की वो माए देख रहे, मोमिनीन की माए हैं वो, और अपनी मां में कोई नुक्स नहीं निकालता। लॉजिकली तौर पर भी देखें, सिद्दीक हो, शहीद हो, नबी के अलावा जितने भी हैं सबकी माए हैं वो है। तो ये बात ध्यान में रखें आप नौजवान हजरात, आप लोग थोड़ा लाड मिकाले की वजह से बहुत मुतासिर हैं और गूगल मौलाना बहुत ज्यादा मुतासिर किए हुए हैं। खैर 2024 जाने वाला है, सवाल जरूर कीजिएगा, छुपिएगा नहीं। हाँ, मैं थोड़ी देर तक दर्स दूं, उसके बाद देखिए अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सरगना कुफ्फार ने कहा कि हम तुम्हें अपनी ही तरह समझते हैं, इसलिए हम तुम्हारी इत्तिबा नहीं करेंगे, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो लोग तुम्हारी इत्तिबा कर रहे हैं वो हम में कमीने लोग हैं। हम में कमीने लोग हैं। बेस क्या था? मालो दौलत, खाना पीना, ऐश मस्ती, इसको वो इज्जत समझते थे। खैर, वमा नरा लकुम अलैना मिन फज़लिन, और हम पर तुम्हें कोई फजीलत नजर नहीं आ रही। क्या है? न मौल है, न दौलत है, न ताकत है, न सरबत है, कुछ नहीं है। बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। ये कौम के कुफ्फार ने कहा। अब सुनिए नबी का जुमला, क़ाल या कौम अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, भला बताओ ए लोगो, अगर मैं अपने रब की तरफ से, ये देखिए, अगर मैं अपने रब की तरफ से बय्यना पर हूं, बय्यना बमाना नबूवत पर हूं, वातानी रहमत या हक पर हूं, वातानी रहमतम मिन इंदिही, और उस परवरदिगार ने अपनी जानिब से मुझे रहमत यानी नबूवत अता की है। फउम्मियत अलैकुम, और तुम पर अंधाई तारी हो चुकी है, ये अंधे हो चुके हो, तुम बय्यना पर बीना नहीं हो। और सुनो, अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहुन, तो क्या मैं उस बय्यना पर या उस रहमत पर या उस नबूवत पर तुम्हें जबरदस्ती मानने को कह रहा हूं?
मैंने तो सिर्फ कहा है एक अल्लाह की इबादत करो। ध्यान दीजिए, मैं अपनी जात की बात करूं तो एक बात है, मुझे क्यों झुठला रहे हो? मैं तुम्हें जबरदस्ती कह रहा हूं, क्या तुम मेरी बात मानने पर कारे हो? और दूसरी बात फिर कह रहे हो। और सुनो, जो मैं कह रहा हूं, कहने के बाद ये कह रहा हूं कि चलो 51 रुपया लाओ, ऐसा कह रहा हूं, या कौम ला सलकुम अलैहि अजरा, ये कौम मैं जो दावतों तबलीग दे कर रहा हूं इस पर कोई उजरत नहीं मांग रहा, तो फिर मुझे झुठलाने का जवाब क्या है? तुम्हें नहीं मानना है, रास्ता लो, झुठलाने का जवाब क्या है? इसी तरह इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मुझे जिस अल्लाह ने नबी बनाया है मैं उसी से अजर का तालिब हूं, उम्मीदवार हूं। और सुनो, जहां तक तुमने कहा है कि मानने वाले रजील हैं, तो सुनो, क्या प्यारे नबी के सच्चे गुलाम वही हो जाते हैं जिसको इत्तिबाए रिसालत की बुनियाद पर लोग धुतकार दें। ध्यान दीजिएगा, नबी उसे बहुत ज्यादा करीब कर लेते हैं। यानी यूं कहिए कि जब सब ठुकरा दे तो नबी सहारा देते हैं। अब कह देंगे वमाना बितारिदिल लजीना आमनो, और सुनो, तुम्हारे कहने की वजह से मैं ईमान वालों को भगाने वाला नहीं, दिल से लगाने वाला हूं। क्या बात है। इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, और मैं इन तमाम को जो जिसे तुम रजील कह रहे हो ना, इनके बारे में ऐलान करता हूं कि ये यकीनन अपने रब से खुशी खुशी मिलने वाले हैं। क्या बात है। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन मैं तुम्हें कौम जाहिल देख रहा हूं। क्या बात, मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम ऐसे लोग हो कि जहालत के दलदल में भटक रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, अक्ल पर ताले लग गए। और सुनो, वया कौम मन यंसुरनी मिन अल्लाह इन तरफ्तुहुम, ये एक सवाल का जवाब आकर के लोगों ने कहा था हर नबी को, जो स्पेशल लोग होते हैं ना, वो आकर के सही इज्जतदार को कहते हैं, देखिए ठीक है आप जो कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हम आपको जरा पर्सनल में कुछ टाइम चाहते हैं। थोड़ा पर्सनल टाइम चाहते हैं। मतलब जो है ना, जिसको रजील हम लोग समझते हैं, उनके सामने हम हमारे नशिस्त ना हो, अलग करते हैं, उनके सामने ना हो, यार नबी के साथ ऐसा हो। तो उसका जवाब दे रहे, वया कौम मैं यंसुरनी मिन अल्लाह इन तरफ्तुहुम, तो मुझे इन गुलामों की तौहीदी सनद याफ्ता, ध्यान दीजिएगा, तौहीदी सनद याफ्ता, जो अल्लाह की जानिब से सनद पा चुके हैं मेरी गुलामी पर, इनको भगाने के लिए कह रहे हो। बताओ, अगर मैंने इन्हें भगा दिया तो मुझे कौन बचाएगा अल्लाह से? जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अंदाज समझिए। मैं अल्लाह की जानिब से नहीं बच सकता अगर मैंने इन्हें भगा दिया तुम्हारे कहने की वजह से। तुम्हें महफिल गवारा हो या ना हो, उनकी गुलामी कबूल है, तुम्हें अल्लाह कबूल नहीं कर रहा, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। यहां मजबूरी नहीं है, इनका स्टेटस बयान करना मकसूद है कि नबूवत के इत्तिबा और अकीदे नबूवत में कमाल ने कह दिया है कि जितने बड़े बड़े सरमदान हैं उन्हें धुतकार दीजिए आप, लेकिन इन्हें महफिल से न निकालिए। क्या बात है। जो लोग डायरेक्ट का अकीदा रखते हैं ना, वो इबरत पकड़े इनसे। नबी चिपका लेते हैं गुलामों को। हाँ, आगे देखें, अफला तज़क्करून, समझते नहीं हो। अब जो आयत आ रही है ये आज की गुफ्तगू का उन्वान है, और इससे पहले सूरतुल अनआम की आयत गुजर चुकी है, मैं उसको थोड़ा सी देख लेता हूं सिर्फ। हाँ, आयत नंबर 15, और जरा एक एक लफ्ज को, जो खूबसूरत उन्वान है, फिर 2024 को अलविदा कहिए, 2025 को बुलाइए इंशाअल्लाह। आखिर में मैं उसका बताऊंगा, तो भूल गया तो पहले ही बता देता हूं। दरूद शरीफ की कसरत कीजिए, दोनों जहान में बरकतें मिलेंगी। एक साल नहीं, हर साल बरकत मिलेगी इंशाअल्लाह।
جب اللہ پاک نے کورونا سے بچا لیا ہے تو اب کوئی کیا بگاڑ سکیں گے؟ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر اور محافظ ہے، اور کچھ بھی آپ کی تنگیوں کے حوالے سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ پر آپ کا رزق ثابت ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ سبحانہ فرماتا ہے نبی کو 4 چیلنج زیادہ۔ تم اللہ سے بات کرتے ہو نا، اللہ سب کا مالک ہے نا، ہاں چلو خزانہ لاؤ، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ سے جب بات کرتے ہو اللہ خالق ہے، مالک ہے، اس طرح پہلا سوال۔ دوسری بات، عذاب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب جو غیب کی باتیں کر رہے ہو نا، بتا۔ اور تیسری بات، الگ ہی چھوڑ، تم انسان نہیں ہو سکتے، مطلب در حقیقت فرشتے کا گمان کرتے تھے۔ تو ان 3 چیزوں کا جواب اللہ پاک دے رہا ہے، جو خاص طور سے اس آیت کے ذریعے سے جو اس کو مس کوٹ کر کے آج بھی آپ یوٹیوب وغیرہ پر دیکھو گے تو اس آیت کو علم غیب کی نفی کے لیے پیش کی جاتی ہے، جبکہ دور تک کا واسطہ نہیں ہے۔ دور تک کا واسطہ نہیں، پہلے واضح کر دوں کہ اللہ تعالی ہی غیب جانتا ہے۔ عقیدہ کلیئر ہے؟ اس میں کوئی مطلب شکایت نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے۔ اب نبی جان سکتے ہیں یا نہیں، نبی کے پاس علم آ سکتا ہے یا نہیں، تو پھر اب عقیدہ بنا، ہاں اللہ کی عطا سے نبی بھی جانتے ہیں۔ اب لفظ سمجھے، اللہ ہی جانتا ہے اور نبی بھی جانتے ہیں، کتنا کلیئر مسئلہ ہے۔ یہ ہی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ جانتا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، اور نبی بھی جانتے ہیں، اللہ انہیں جانتا ہے۔ ایک دم کلیئر بات ہے، یہ اتنا کلیئر ہے کہ اب کیسے، اب دونوں میں لفظ علم غیب ہی، غیب کا علم اللہ کے پاس۔ اچھا یہ بتائیے، اللہ کے پاس سب کچھ حاضر ہے یا غیب ہے؟ حاضر ہے نا، علم غیب کیسا بولتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ بولتے ہیں ہاں نبی کو جو بتا دیے تو وہ اب غیب نہیں رہا، وہ تو حاضر ہو گیا۔ میں اس لیے یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں اس بات کو۔ نبی کو جو بتا دیے تو اب وہ غیب نہیں رہا۔ تو اب یہ سوال سے پہلے یہ بولوں کہ اللہ کے پاس بھی کون سی چیز غائب ہے؟ سب تو حاضر ہی ہے، کوئی چیز غائب ہے بھائی؟ کوئی چیز ہڈن ہے اللہ سے؟ انسین ہے اللہ سے؟ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ نہیں، وہ اللہ ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو پھر علم غیب کا تصور کیا ہے؟ تو ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے غیب۔ غیب ایک کانسیپٹ ہے، غیب ایک حقیقت ہے، اور جان لے تو وہ علم غیب ہے، غیب ہے لیکن وہ علم غیب ہے۔ تو اللہ کی جتنی بھی دنیا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، اس سب کا وہ جاننے والا ہے، سب کا وہ جاننے والا ہے۔ اور یہ جو سب کا جاننے والا ہے، یہ سب بھی لمیٹڈ بول رہا ہوں میں، یہ سب لمیٹڈ ہے۔ اللہ کتنا جانتا ہے، جب کتنا کب سب کچھ نہیں ہے، سب وہی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے انلمیٹڈ عقیدہ ہے آپ کا، اور نبی کے لیے لمیٹڈ عقیدہ ہے آپ کا۔ اور لمیٹڈ یہ آپ اپنے لینگویج میں اس کو نہ سمجھیے، ایسا لمیٹڈ ہے کہ مخلوق کے لیے وہ انلمیٹڈ ہے۔ جملے پہ غور کیجیے آپ، مخلوق کے شمار میں، گنتی میں، کنڈیشن مطلب دائرے میں، پوائنٹس میں نہیں آ سکتا۔ خالق کے پاس نبی کا علم غیب لمیٹڈ ہے، مخلوق کے پاس انلمیٹڈ ہے، حدود و شمار میں نہیں۔ اور اسی کو کہا امام اہل سنت نے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ تناہی بولے تو شمار کرنا، حضور کے کمالات کو مخلوق شمار کرنے بیٹھے، یہ اس کے لیے بہت بڑا عیب ہے، اس لیے کہ کمال شمار سے باہر۔
تو نبی کے کمال بالخصوص غیب کا جو معاملہ ہے یہ نہیں لا سکتے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں. یہ دو بات دھیان میں آ گئی آپ کے. اللہ بھی جانتا ہے نبی بھی جانتے ہیں. اللہ کا علم انلمیٹڈ ہے, نبی کا علم لمیٹڈ ہے, اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور مخلوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے انلمیٹڈ ہے. جملہ سمجھ گئے آپ سب؟ یہ عقیدہ اسی کو بولتے ہیں اللہ کا علم ذاتی ہے اور نبی کا علم عطائی ہے. یہ میں پہلے وہ مشہور جملہ نہیں بولا ورنہ بولتے کہ یہ لوگ اپنے سے تقسیم کر رہے ہیں. اب اتنا کلیئر ہو گیا نا, آپ نہیں گن سکتے. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو آج کی گفتگو کا خلاصہ بھی ہے کہ علم جاننے کو بولتے ہیں, بتانے کو نہیں بولتے. بتانے والے کو معلم بولتے ہیں اور جاننے والے کو عالم بولتے ہیں. ہاں آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو عالم یہ ہے عقیدہ. علم غیب کا عقیدہ ہے, دھیان دیجیے گا. اخبار غیب یعنی غیب بتانا یہ عقیدہ نہیں اہل سنت کا. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی کو علم ہے, بتانا نبی کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں جملہ؟ آپ کا سوال کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اگر نبی کو تھا تو پھر زہر کے بارے میں کیوں نہیں بتائے, وہ ہار گم ہوا کیوں نہیں بتائے, وہ صحابہ کو کیوں مرنے دیے, اتنے گنج شہید کیوں ہو گئے, حفاظ صاحب, یہی سب 4-5 باتیں لاتے. تو آپ ایک ہی جواب دو کہ بھائی علم اور ہے بتانا اور ہے. آپ کیا کہہ رہے ہو کہیں کو نہیں بتائے کہیں کو نہیں بچائے, یہ کیسا سوال ہے؟ نہیں یہ کیسا سوال ہے؟ نبی کے علم غیب کا عقیدہ ہے. اب نبی بتائیں تو وہ ان کا معاملہ ہے, نبی بچائیں تو وہ ان کا معاملہ ہے. آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے نبی جانتے ہیں, نبی بتاتے ہیں, یہ اللہ جانے اور نبی جانے. کیا بتوائیں گے, کیا بتایا جائے گا؟ جو اللہ پاک کہے گا وہ بتائیں گے, جو نہیں کہے گا نہیں بتائیں گے. کلیئر بات ہے؟ اور میں ہار گم کی ایک بڑی بات بول دوں کہ اگر آپ نے حضرت عائشہ کے ہار گم ہونے کی بات کی کہ ہار کیوں نہیں بتایا تو آپ انکمپلیٹ قرآن میں ہو, انکمپلیٹ قرآن میں. اور سب سے بڑا مسئلہ چوک جاتے آپ, جیسے ابھی ٹھنڈی ہے نا, بڑا مسئلہ کون سا مسئلہ؟ آیت تیمم نہ اترتی. نبی اگر بتا دیتے کہ جاؤ وہاں پر ہے, سمجھ, بتا دیتے جاؤ وہاں پر ہے, تو پھر آیت تیمم کہاں سے اترتی؟ دیر کی وجہ سے, پانی نہ ملنے کی وجہ سے جب شکوہ آیت تیمم اتری, صحابہ نے تیمم کیا, دیکھا آپ نے. تو نہ بتانا یہ مصلحت خداوندی کا عنوان ہے. علم غیب مصطفیٰ یہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت. کلیئر بات ہو گئی؟ بتانے کے حوالے سے جب بھی بات آئے تو یہ بات واضح کر دیں کہ بھائی صاحب آپ سوال کر رہے ہیں علم غیب کا یا تعلیم غیب کا. علم غیب کا سوال ہے یا تعلیم غیب کا؟ اگر سوال تعلیم غیب کا تو عقیدہ ہمارا پہلے سن لیجئے کہ ٹاپک ہے علم غیب, تعلیم غیب نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب ٹاپک تعلیم غیب نہیں ہے تو پھر آپ بات اس پر کیسے کر رہے ہیں؟ یہ جو بھول بھلیا ہے نا, اسی میں مس انڈرسٹینڈنگ دونوں کی ہو جاتی, کمال تک نہیں پہنچ. پہلے تو بحث ہی نہ کریں. اب آپ سنیے کہ نبی کیسا علم جانتے ہیں. یہاں دیکھیں, وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ, اور تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ خزانے کا مالک ہے, خالق ہے, اور تم اس کے سلیکٹڈ ہو, تو تم اشارہ کر دو ہم لوگوں کو اپارٹمنٹ مل جائے, خزانہ دے دو وغیرہ وغیرہ. کہے کو یہ غریبی وغیرہ ہے تو کہتے ہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کے خزانے کا مالک ہوں یا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اس کے بعد وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ, یہی سمجھ نہیں پائے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیے عقیدہ اور عقیدت نہیں ہوگی تو آپ علم سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. کلیئر بات ہے؟ اگر آدم سے عقیدت ہوتی نا تو ابلیس راندہ بارگاہ نہ ہوتا. عقیدت بہت مین چیز ہوتی ہے, عقیدہ بہت مین. ہاں سنو, میں یہ نہیں کہتا, اور اسی پر عطف ہے, عطف بولتے ہیں تو اسی پر ہے, مطلب ڈیپینڈ, یہ جملہ آنے والا
इस जुमले को उस पर न लेकर उस जुमले को उठा कर कहते ला आलमुल गैब। देखो नबी कह रहे हैं मैं गैब नहीं जानता, जबकि ये जुमला अक्सर जुमला अलग जुमला है। ग्रामर की बात कर रहा हूं मैं। जैसे जैद बकर जुमराती जुम्मन सब आए, एक वर्ब है, आने में सब है, सही है। तो अब अगर जैद बकर के बाद 3-4 किलोमीटर छोड़ करके अब फिर से आप अगर आने की बात करें तो गलत हो जाएगा ना जुमला। एक फेल है और सब फाइल है उसके, ये है असल, ये कंटिन्यू है जुमला। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, अब मैं के जुमले, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं गैब जानता हूं, ये है जुमला। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं गैब जानता हूं ये नहीं है असल। मैं ये नहीं कहता कि मैं गैब जानता हूं, ये कहेगा रब्बुल आलमीन के नूह कितना गैब जानता है। मैं नहीं कहता कि मैं गैब जानता हूं। आप समझ रहे हैं ना? इसको यही कर, मैं खुद से नहीं कहता कि मैं खजाने का मालिक हूं, मैं खुद से नहीं कहता कि मैं गैब जानता हूं, ये है असल। मैं नहीं कहता, जैसे कि हबीब आप कहिए कि बशर है, मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा तो दलील बन जाएगी। देखिएगा ऐसे ही अताओं का मालिक मैं हूं नहीं, ये रब्बुल आलमीन है। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने, और मैं ये नहीं कहता कि मैं गैब खुद जानता हूं, और मैं ये नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूं। और सुनो, मैं ये भी नहीं कहता, कहा था ना कि हटा दीजिए, मैं ये भी नहीं कहता उन लोगों से जिनको तुम्हारी आंखें रख दी, मतलब गलत समझती है ना, आंखें खराब समझती है ना, क्या लन युतियहुमुल्लाहु खैरा, कि अल्लाह ताला उनका दिल नहीं फेरेगा और खैर उनको अता नहीं करेगा, उसी हालत में हमेशा रखेगा। नहीं, अल्लाह चाह ले तो हमारे गुलामों को हजारों दौलतें अता कर सकता है। मैं ये भी नहीं कहता, पसे पर्दा दुआ भी कर दी, यानी मैं उसे भगाऊंगा भी नहीं, हटाऊंगा भी नहीं। और तुम्हारे हर कहने का कि गैब का मामला है, इसका मामला है, उसका मामला, मैं नहीं कहता, मुझे तो ऑर्डर आएगा कह दूंगा। तो यहां पर जो मैं की नफी है वो इत्तिबाए तौहीद में, क्योंकि मैं इत्तिबा वही की करने वाली कौम हूं, या मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, वही की इत्तिबा करता हूं, खुद से नहीं कहूंगा। क्योंकि अगर खुद से गैब जानता हूं तो कौन सा गैब है, कौन सा गैब है, किसका गैब है, कहां से गैब है, हजारों सवाल होंगे। तो खुद से अगर कहूं तो खुदा बन गए ना, तो नबी खुदा कहां होंगे वो, इसलिए खुद से नहीं, मैं नहीं कहूंगा। आगे देखिए, अल्लाहु आलमु बिमा फी अनफुसिहिम, अल्लाह खूब जानता है कि उनके दिलों में क्या है। यानी इतनी तकालीफ के बावजूद वो मुझे मान रहे हैं, वो गुलामान, अल्लाह खूब जानता है कि उनके दिलों में क्या है, मैं उसे नहीं बता सकता तुम्हारे कहने की वजह से। इन्नी ज़ल्ल मिनज़ ज़ालिमीन, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं हद से ज्यादा बढ़ने वालों में से हो जाऊंगा। इस लफ्ज से भी अकीदा लो आप, नूह कह रहे हैं मैं जालिम हो जाऊंगा। बताओ आप कहोगे? बुजुर्ग लोग जो जुमले कहते हैं ना, बज़ाहिर अगर उसका माना दो हो तो जो अच्छा माना हो वो लिया करो, जो गलत माना हो वो न लिया करो। जालिम का एक माना है जुल्म करने वाला और एक माना है हद से बढ़ने वाला। तो अब यहां पर मैंने वही किया, अगर मैंने ऐसा किया तुम्हारे कहने की वजह से उन्हें हटा दिया तो फिर मैं अपने दायरे नबूवत से बढ़ जाऊंगा। मेरा दायरे नबूवत बढ़ने नहीं दे रहा है। नबूवत का दायरा है कि मैं उनको ना हटाऊं। तो वो ये तर्जमा नहीं कर सकते जैसे रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह हमने अपने ऊपर जुल्म किया। आदम और हव्वा है कि हजरत आदम हव्वा ने जुल्म किया, जालिम है। अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे हर ऐब से पाक पैदा किए जाते हैं, हर ऐब से, कोई ऐसा ऐब ना हो, क्योंकि अगर ऐब होगा तो आप करीब कैसे होंगे। बाइसे नफरत अमल या किरदार उनसे अल्लाह पाक सरजद नहीं फरमाता है। आने वाली आयत एक मुस्तकिल जो नूह अलैहिस्सलाम के हवाले ही से है, इंशाअल्लाह मैं करूंगा इसको, इनकम्प्लीट ही रहने दीजिए। अब सवाल कीजिए अगर कुछ सवाल वगैरह है तो। जी जी जी
سورہ یونس کی آیت نمبر 16. جی جی سورہ یونس. اچھا یہود سے پہلے ہی آ گئی ہے نا سورہ پارہ نمبر 10 ہی میں 11 میں بلکہ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے مکمل ہونے والے ہیں, دھیان دیجیے, عمر پاک ہونے والی, اور ایک دم یوں سمجھیے کہ وہ اب ٹک 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 والا ہے, سیکنڈ والا ہے, ایک دم 40ویں سال میں ایک دم داخل ہونے والے. اب سمجھیے داخل ہو گئے الحمدللہ, اور سب پورے تیار ہیں. اعلان ہوتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ بھی ایک کمال ہے. آپ کہتے ہیں اعلان رسالت یا اعلان نبوت. اعلان رسالت کیا مطلب ہوا؟ رسالت کا اعلان, ٹھیک ہے, لیکن جملہ دیکھیں کیا کہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. حالانکہ اعلان رسالت میں رسالت والا جملہ ہونا چاہیے, ہونا یہ چاہیے قولوا محمد رسول اللہ, کہو محمد اللہ کے رسول ہیں یا میں اللہ کا رسول ہوں. یہ ہوا نا اعلان رسالت. بھائی نکاح کا اعلان ہو اور کہیں کہ چلیے ولیمہ میں, یہ کیسا ہے؟ آپ سمجھیے. تو میں یہ کہنا کہ رسالت کا جب اعلان ہو تو ریلیٹڈ آف رسالت جملہ ہونا چاہیے نا, یہ کہنے جا رہا ہوں. تو قولوا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ عقیدہ توحید ہے یا عقیدہ رسالت ہے؟ یہ معبودیت کا اعلان ہو رہا ہے نا, الوہیت کا اعلان ہو رہا ہے. ذرا سمجھیے, تعلق بالرسالت کو سمجھیے الوہیت کے ساتھ. کمال ہے کہ کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کامیاب ہو جاؤ گے. حکمت سمجھ میں آیا, نقطہ سمجھ میں آیا. کمال ہے یا رسول اللہ, آپ اعلان رسالت کر رہے ہیں یا اعلان الوہیت کر رہے ہیں؟ آسان میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, یہ ہے اصل. سب سے پہلے اللہ پاک کی الوہیت کا اعلان رسول کرے اور یہی اعلان رسالت کہلاتا ہے. اعلان الوہیت بزبان رسالت اعلان رسالت کا عنوان بن جائے. صبح قیامت تک اب کتاب میں یہی ہوگا کہ سب سے پہلے نبی نے جس چیز کا اعلان کیا ہے, نام تو ہے اعلان رسالت لیکن الفاظ ہے اعلان الوہیت, اعلان توحید ہے. اور حکمت کیا ہے؟ بس محبت کا دل ہے, سمجھ جائیے. کیا اللہ پاک کا نبی اپنے من سے کچھ نہیں, اپنے من سے کچھ نہیں. حبیب تو میرا اعلان کیے ہو نا, محبوب محب میں نہیں, میرا تیرا, میرا اعلان کیے ہو. کیا بات ہے. اب آگے دیکھیں, اعلان کر دیا. اعلان کر دینے کے بعد اب بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ, الگ الگ ہو گئے. اور جب الگ الگ ہو گئے تو جو ماننے والے تھے کیسا جھکے, سبحان اللہ, کیا بات ہے. آمنا صدقنا والی قوم کی اس آمنا پر قربان, صدقنا پر قربان. اللہ ہم سب کی نسلوں کو بخش دے, نسلوں کی حفاظت فرمائے, سب کی مدد فرمائے. کیسا ماننے والے, کیا بات ہے. فائز المرام, سبحان اللہ. دیکھیے محنتیں آپ کیجئے لیکن مانیے وہ جو مانے گئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں ماننے والے تھوڑے سے بکھر کر کہنے لگے محمد یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے. کتنا خوبصورت زندگی کاٹ رہے تھے, کتنا سمان تم کو ہم دے رہے تھے, دیکھیے نا کتنی عزت دے رہے تھے. اور اللہ پاک بھی کیسا مسکرا رہا ہوگا اپنی شان کے مطابق. یہی تو میں سننا چاہ رہا ہوں. بول, کتنا اچھا سمجھ رہے تھے, کتنا پکا سمجھ رہے تھے, کیسا سمجھ رہے تھے. سب بولے نا, ہاں بول بول, بولتے جائیں بولتے جائیں. اس کے بعد نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے. کہا نہیں, ایک اللہ, یہ امپاسبل. گھر میں سجے ہوئے اللہ ہیں ہمارے پاس, ان سب کو سونے چاندی کو برباد کر دوں؟ نہیں. کہا دلیل دو ایک اللہ کی. اس کے بعد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو طاری فیضان توحید تھا, سمجھیے حبیب ٹینشن نہیں لو, میں نے 40 سال کے بعد اعلان کروایا ہے تو میں ہی اس کا سامان مہیا کروں گا. 40 سال کے بعد آپ چاہو تو کیا بھی کر سکتے, لیکن کہتے ہیں سنو, سب سے پہلے کہتے بیوقوف مت بنو. ایسا جملہ ہے قرآن میں, افلا تعقلون, عقل سے کام لو, عقل سے کام لو.
बेवकूफ मत बनो, मोहम्मद दलील दो बस। फिर नबी कह रहे हैं अकल से काम लो, अकल से काम लो। मैंने अपनी इबादत के लिए नहीं, इबादत करो मगर एक अल्लाह की करो। अब तुम कामयाब होगे, मैं कामयाब होगा नहीं बोला, तो तुम कामयाब होगे, एक अल्लाह की करो। मोहम्मद दलील दो तो दो, ये सुन्नत है, यही चली आ रही है। तो अल्लाह पाक ने कहा मेरे हबीब अब कह दीजिए फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। अभी जो ऐलान किया था ना, ऐलान करने से पहले जो 39 साल, अब पूरा लाइए, 39 साल 364 दिन, 64 दिन, हाँ अब लाइए, अब वो 23 घंटा, हाँ 59 सेकंड लाइए। ये इतने देर पहले जो ऐलान करने से पहले की जो उम्र है ना, लेख इस 59 सेकंड से लेकर के पैदाइश की पूरी उम्र तुमने मैंने काटी है। मेरे जुमले निकलने से पहले की पूरी लाइफ, ये मेरी अगर जिंदगी में एक भी करप मुनवान है तो बता दो, मैं अपने जुमले वापस ले लूंगा, और नहीं तो अल्लाह कह रहा है जाते रसालत अल्लाह पाक के नबी की पूरी उम्र जो 40 साल से पहले की है वही मेरी तौहीद की दलील है। लफ्ज़ उमर है, उमर, फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, हयात का भी लफ्ज नहीं, उमरन मिन क़ब्लिही, ये जो पूरी उम्र तुमने मैंने गुजारी है ना, यही दलील तौहीद है। अब इस पर तो कुछ नहीं बोल सके क्योंकि कतबे लगे हुए थे, सादिकुल वादिल अमीन के कतबे लगे हुए थे, सब कुछ उतारना पड़ता, सब कुछ हटाना पड़ता। ये पूरी उम्र ऐसी दलील दे दिया, सब हक्का बक्का रह गए। जिनको जाना था चले गए, और जिनको आना किस्मत में था फौरन आए या देर से ही सही, लेकिन दलील बड़ी जबरदस्त थी जी। सुभान अल्लाह। और मसलक में क्या? हाँ, मसलक मिशन को बोलते हैं। अब वो यूं समझिए कि अकीदा मसलक का एक उन्वान है, अकीदा मसलक का एक उन्वान है, क्योंकि मसलक किरदार का भी हो सकता है, अफआल का भी हो सकता है। मसलक में कई पहलू हो सकते हैं, समझ रहे हैं? मसलक के अफजलियत, मसलक के अकीदत, मसलक के अकीदा, तो एक मिशन है, एक रास्ता है, और उसके ये सब पार्ट्स हैं, अकीदा, अमल, ईमान, कुफ्र, ये सब पार्ट्स हैं जी। मसलक बड़ा, हाँ बड़ा है जी। कुछ भी नहीं है। 2024 अच्छा जाता है इंशाल्लाह। नौजवान बच्चे जो आजकल मना रहे, उस जुमा में मैंने बक दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका असर भी अच्छा ही हुआ है। देखिए क्लियर बात है भाई, दूसरों को नहीं कहिए, हम खुद अमल करें, हम खुद अमल करें। हमने सुबह की नमाज के लिए, छोटी बच्ची है हमारी, मैं आजकल नहीं बोल रहा हूँ, मुझे खुद एक बाप होने की हैसियत से अजीब लगता, लेकिन धीरे धीरे करने के बावजूद उड़ जाती है, धीरे धीरे, हालांकि 6-7 साल की है, ठीक है, लेकिन फिर भी उड़ जाती। अब मैंने मना भी नहीं किया, तो बाप की हैसियत से मुआवजा होगा और पढ़ने की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप अमल कीजिए, खुद भी आप अमल कीजिए, खुद भी घर से आप आगाज करेंगे ना इंशाल्लाह। जैसे आज मैं कह दे रहा हूं कि आप जो है 31 को जो रात जब गुजरेगी वो 11 बज करके जो अब उल्टी गिनती शुरू होगी, तब उल्टी गिनती जो है आप कांटे को मत देखिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करते रहिए, सुभान अल्लाह देखिए, दरूद शरीफ पढ़ते रहिए आप अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मनाइए, हम मनाने को कहाँ हैं, मगर वो आप टिक 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 देख करके फिर पटाखे छुड़वाएंगे, ये सब कीजिए, खाना खाइए अच्छा, खूब बेहतरीन, लेकिन अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, क्योंकि जो भी आपको देने वाला है वो अल्लाह ही है, और जो कुछ आप उड़ा रहे हैं वो अल्लाह ही का दिया हुआ है। इसलिए अगर आप नेमत का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं तो आप नमाज नहीं छोड़िए, सबसे पहली बात, नमाज नहीं छोड़िए आप सबसे पहले, और इधर उधर वक्त मत गुजारिए। फिर आप ऐशो आराम की जो भी चीजें आप कीजिए। आप तो मैं तो केक भी लाने बोल देता हूं, लाइए ना आप, काटिए ना आप,
اللہ کے نام سے سبحان اللہ. جب ایک گفتگو میں نے کیا تھا تو ہمارے استاد ہیں مبارک پور وہاں سے فون کرے, میں نے کہا کوئی بھی علم دین سے الگ نہیں. اللہ کا نام لے کر بایولوجی پڑھو برکت ملے گی, اللہ کا نام لے کر کیمسٹری پڑھو برکت ملے گی, آپ پروفیسر بنو, انجینئر بنو, جو بھی بنو مگر اللہ کے نام سے بنو. کیوں؟ اقرا بسم ربک, پڑھو اپنے رب کے نام سے. یہ ہے جملہ, یہ پڑھو نہیں کہا ہے, پڑھو اپنے رب کے نام سے. اپنے رب کے نام سے پڑھیے. آپ جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں نام خدا کا مت بھولیے. جو بھی علم حاصل کریں خدا کے نام سے آپ علم حاصل کیجئے. ہر علم علم مصطفیٰ ہے, ہر علم علم اسلام ہے. سمجھ رہے آپ؟ ہاں, اپنے رب کے نام سے. نہیں, ہم کیا کہہ رہے, مشابہت کی بات نہیں. آپ لائیے, ہم کاٹنے کے لیے نہیں کہہ رہے, ہم آپ کرے کھائیے. کاٹتے تھوڑے ہیں اس کو کھایا جاتا ہے. اور وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ بارگی نہیں کھا سکیں گے. اس کو تو کھانے کے لیے کاٹنا ہی پڑے گا. کمال ہے, کمال ہے. ہم مشابہت کیوں دیکھیں ان کو؟ وہ ہمارا دیکھ کر وہ کیوں نہیں بولتے کہ انہوں بھی کاٹ رہے ہیں؟ وہ ہے ہی ابھی تلیمہ میں کاٹ اٹھ کر کے تو پھر رکھتے ہیں نا بھائی. اتنی بڑی روٹی کو چار کیسا کاٹتے پڑے. ہاں, تو یہاں پر کاٹنے کی مشابہت نہیں. اللہ کے نام سے یہ ہے نہیں. یہ بات تو اتنی اہم سمجھ گئے آپ کے کافر کے یہاں کا بکرا اللہ کے نام پہ ذبح کرے تو الحمدللہ حلال ہو گیا. کلیئر بات ہے. تو مین چیز ہے اللہ کا نام. یہ چیز آپ کو توحید پر قائم رکھتی ہے. الحمدللہ. اس چیز کی مبارکباد دینا ایک دم دیجیے, ایک دم دیجیے. اللہ تعالیٰ ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر فرمائے. قرآن کہتا ہے الحمدللہ دیجیے. لیکن یہ مطلب مبارکبادی دے کر کے آپ نماز چھوڑوا دیں اس کو. پہلے پوچھیے نماز پڑھے تھے فجر کی, ہاں اللہ تعالیٰ برکت دے. ہاں, کوئی بھی ہم سے, ہمارا مرید تو پوچھتا ہے آج ہم نے ایسا خواب دیکھا, تو پہلے ہی پوچھتا ہوں میں فجر پڑھے تھے, نہیں پڑھے تھے, چل جا کر نماز پڑھو, کل خواب دیکھو گے پھر تب بولنا. کلیئر بات ہے. اپنے عمل اور کردار سے یہ سب ہوتے ہیں. کلیئر بات ہے. ہاں, اپنا اسٹرانگ کیجیے عقیدہ, انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. کچھ نہیں ہے. پیچھے والے نیچے جا کے نہیں پوچھنا, پوچھنے کا ماحول قائم کرو, محبت قائم کرو, قریب ہو آپ. ہم کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے. آپ لوگ اتنا مطلب جو دور ہو گئے ہیں نا. نبی کی شان میں ایک آیت ہی اللہ پاک نے اتارا ہے, من انفسکم, کہیے کہ تم ہی میں سے ہوں میں, کوئی الگ نہیں ہوں. یہ اٹریکشن جو ہے نا ضروری ہے. علماء سے قریب نہیں ہوں گے, ادب اپنی جگہ پر ہے, لیکن مسائل پوچھنے میں کترائیے نہیں. میرے کو یہ معلوم تھا, کیسا پوچھوں جی, عجیب لگتا ہے. عجیب کیسے لگتا ہے؟ میلاد النبی کی موقع وہ ہم کو مبارکباد دیتی ہے. مطلب تو عیسیٰ مسیح کی پیدائش پہ ہم ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں. وہ لوگ دیتے ہیں, وہ دیں, ان کی مجبوری ہے. ہاں, آپ مناسب ہے کہ نہ دیں, کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ تسلیس کا عقیدہ ہے. ان لوگوں کا عقیدہ عیسیٰ کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہے. سوسائٹی میں سب مل جل کے تو وہ تو آپ ویسے ہی ہیں. ہاں, آداب پرنام وہ یہ سب معاملہ ہے, اس میں عقیدے کا دخل نہیں ہے. وہ اگر بچنا چاہیں تو ہاں بالکل, جیسے جاہل کو سلام کہہ کے نکل جانا, وہاں سلام کہہ کے نکلنے سے مراد وہی نہیں ہے کہ سلام ہو, رحمت ہو, برکت ہو, مطلب وہاں سے راستہ ملے آپ کو, وہاں چھٹکارا ملے آپ کو, یہ مراد. تو چونکہ عیسائیت کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ بہت ڈینجر ہے, اس لیے عیسیٰ کے حوالے سے تو آپ نہیں دے سکتے کہ ہاں, کیونکہ عیسیٰ ہمارے ہیں, ان کے کہاں ہیں, ان کے تو ابن اللہ ہیں, ہمارے ہیں رسول اللہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہیں کلمت اللہ, روح اللہ. حقیقت میں تو ہمیں دینا چاہیے کہ کیا کون سے دے, کرسمس یہ نہیں دینا, ایک دم بالکل ڈینجر ڈے ہے. ہاں, یہ نہیں دینا. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں الحمدللہ. اور کیسے نہیں, حضور کے بیٹے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, جنت میں ان کی والدہ سے نکاح ہوا, بتا چکا ہوں میں. بہت بہت اہم تفسیر جا چکی ہے, آپ دیکھیں تو کتنا خوبصورت ہے الحمدللہ. جی, دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے, اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے. آنے والا ہر لمحہ نیکیوں میں, عقیدہ توحید و رسالت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کھویا مولا ہم توبہ کرتے ہیں اور توفیق کی بھیک مانگتے ہیں. پروردگار
ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھ کر جو ہم نے غلطیاں کی ہیں سیکھ اور سبق لینے کی توفیق نصیب فرما، اور جو نیکیاں کی ہیں مزید اس میں نکھار لانے کا جذبہ عطا فرما۔ ہر آنے والا لمحہ نبی کے صدقے میں پچھلے لمحے سے بہتر اور بہتر سے بہترین بنا دے مولا۔ ہمارے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، ہماری اصلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔